السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف ایمان اسلامک یوٹیوب چینل۔ دوستو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پر حیات الصحابہ کی آڈیو سیریز جاری ہے، لیکن یوٹیوب کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے ہمیں اس سیریز کو پھر سے شروع کرنا ہوگا، اور آج سے ہم اس حیات الصحابہ کی سیریز کو ویڈیو فارمیٹ میں شروع کریں گے، جس میں اب ویڈیو میں بھی آپ کو دکھائی دوں گا۔ میں اس امید سے پھر سے یہ سیریز شروع کر رہا ہوں کہ آپ اس سیریز میں آخر تک میرے ساتھ بنے رہیں گے۔ تو آئیے اب ہم اس سیریز کا پہلا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حیات الصحابہ جلد اول، مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے بارے میں حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ معلوم کیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کو بہت زیادہ اور کھول کر بیان کرتے تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان اچھی خوبیوں کو میرے سامنے بھی ذکر کرے، تاکہ میں ان اچھی خوبیوں کو ذہن میں بٹھا کر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتا دوں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 7 سال کی تھی، اسی لیے کم سینی کی وجہ سے آپ کی اچھی خوبیوں کو غور سے دیکھنے اور انہیں ذہن میں بٹھا لینے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا۔ مامو جان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا مبارک چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا مبارک قد بالکل درمیانے قد والے سے کسی قدر لمبا تھا، لیکن لمبے قد والے سے چھوٹا تھا۔ مبارک سر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ مبارک بال کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاق سے خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے، یعنی اگر آسانی سے مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے آسانی سے نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ جس زمانے میں آپ کے مبارک بال زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے۔ آپ کا رنگ بہت چمکدار تھا اور ماتھا چوڑا تھا۔ آپ کی بھویں خمدار، باریک اور گھنی تھی۔ دونوں بھویں الگ الگ تھی، ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہیں تھی۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک نس تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ کی ناک تھوڑی اٹھی ہوئی تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ شروع میں دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن دھیان دینے سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے اونچی معلوم ہوتی ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ زیادہ اونچی نہیں ہے۔ آپ کی مبارک داڑھی بھرپور اور گھنی تھی۔ آپ کی پتلی کافی کالی تھی۔ مبارک گال ہموار اور ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن اعتدال کے ساتھ پھیلا ہوا تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ کے دانت باریک اور چمکدار تھے، اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی دراریں بھی تھی۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک پتلی سی لکیر تھی۔ آپ کی مبارک گردن ایسی خوبصورت اور پتلی تھی جیسے کسی مورت کی گردن صاف گڑی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ کے سبھی اعضاء بڑے اعتدال پر اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے، اور جسم گڑھا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن کشادہ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے بیچ زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں طاقتور اور مضبوط تھی، جو طاقت کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کے جسم کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا، کہا یہ کہ وہ حصہ جو کپڑوں میں ڈھکا رہتا ہو۔ سینہ اور ناف کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینوں کے اوپری حصے پر بال تھے۔ آپ کی کلائیاں لمبی تھی اور ہتھیلیاں چوڑی تھی۔ آپ کی ہڈیاں اعتدال پر اور سیدھی تھی۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم نرم اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ایک تناسب کے ساتھ لمبی تھی۔ آپ کے تلوے کچھ گہرے تھے، قدم ہموار تھے،
کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، ترنت ہی ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو طاقت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر دھیرے سے پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ تیز رفتار تھے اور ذرا بڑے قدم رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا لگتا گویا ڈھلان سے اتر رہے ہو۔ جب کسی کی اور توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ کی نظر نیچی رہتی تھی، آپ کی نظر آسمان کے مقابلے میں زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ آپ کی عادت عام طور سے آنکھ کے کونے سے دیکھنے کی تھی، زیادہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے۔ جس سے بھی ملتے سلام کرنے میں خود شروعات کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کے بارے میں بتائے۔ انہوں نے فرمایا آپ امت کے بارے میں برابر غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے کہ کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، زیادہ تر خاموش رہتے تھے، بے ضرورت باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ کی پوری باتیں شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی، یہ نہیں کہ زبان کی نوک سے کٹتے ہوئے الفاظ کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی اور آدھی بولنے والے کے من میں رہ گئی، جیسا کہ آج کے زمانے کے متکبروں کا دستور ہے۔ جامع لفظوں کا استعمال کرتے تاکہ لفظ کم ہو اور مطلب زیادہ نکلے۔ آپ کا کلام ایک دوسرے سے نمایاں ہوتا تھا، نہ ان میں بیکار کی باتیں ہوتی اور نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ نرم مزاج کے تھے، آپ سخت مزاج کے نہ تھے اور نہ کسی کی بے عزتی کرتے تھے۔ اللہ کی نعمت چاہے کتنی تھوڑی ہو اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، نہ اس کی کسی بھی طرح کی برائی کرتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف کرتے تھے۔ برائی نہ کرنا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، زیادہ تعریف نہ کرنا اسی لیے تھا کہ اس سے لالچ کا پتہ چلتا ہے۔ جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ کے غصے کی تاب نہ لا سکتا تھا، اور آپ کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ اس کا بدلہ لے لیتے۔ اور ایک روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ دنیا اور دنیاوی معاملوں کی وجہ سے آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، چونکہ آپ کو ان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی، اسی لیے دنیا کے نقصان پر آپ کو غصہ نہیں آتا تھا۔ البتہ اگر کسی دینی معاملے میں اور حق بات میں کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی آدمی تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لے۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے نہ اس کا بدلہ لیتے تھے۔ جب کسی اور اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے کہ انگلیوں سے اشارہ اخلاق کے خلاف ہے، یا آپ نے انگلی سے اشارے کو توحید کے ساتھ اشارہ کرنے کے ساتھ خاص کر رکھا تھا۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے تو کبھی کبھی باتیں کرتے کرتے ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے اور کبھی دائیں ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے نزدیکی حصے پر مارتے، اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا درگزر فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھوں کو جھکا لیتے۔ آپ کی اکثر ہنسی مسکراہٹ ہوتی تھی، اس وقت آپ کے دانت اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کا ایک زمانے تک ذکر نہیں کیا، لیکن جب میں نے ان خوبیوں کا ذکر کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو ماموں جان سے یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں، اور یہ بھی مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے والد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرمانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو بھی معلوم کر چکے تھے، اور ان میں سے ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے کے حالات معلوم کیے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان جانے کی اللہ کی اور سے اجازت تھی، اور آپ مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو 3 حصوں میں بانٹ دیتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ فرماتے،
یعنی نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ دوسرا حصہ گھر والوں کے حق ادا کرنے میں خرچ فرماتے، جیسے ان سے ہنسنا، بولنا، بات کرنا، ان کے حالات معلوم کرنا۔ تیسرا حصہ خاص اپنی ضرورت، راحت و آرام کے لیے رکھتے تھے۔ پھر اس اپنے والے حصے کو بھی 2 حصوں پر اپنے اور لوگوں کے بیچ بانٹ دیتے، اس طرح کہ خاص حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس وقت میں حاضر ہوتے۔ ان خاص لوگوں کے ذریعے سے آپ کی بات عام لوگوں تک پہنچتی۔ ان لوگوں سے کسی چیز کو اٹھا کر نہ رکھتے تھے، یعنی نہ دین کے معاملے میں اور نہ دنیا کے منافع میں، غرض ہر قسم کا نفع بے جھجک پہنچاتے تھے۔ اور امت کے اس حصے میں آپ کا یہ طریقہ تھا کہ ان آنے والوں میں فضل والوں یعنی علم و فضل والوں کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے۔ اس وقت کو ان کی دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر بانٹ دیتے تھے۔ کوئی ایک ضرورت لے کر آتا اور کوئی 2 اور کوئی بہت ساری ضرورتیں لے کر حاضر ہوتا۔ آپ ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتے اور ان کو ایسے کاموں میں لگا دیتے جو خود ان کے اور تمام امت کے سدھار کے لیے فائدہ مند اور کارآمد ہو۔ آپ ان آنے والوں سے عام مسلمانوں کے دینی حالات پوچھتے اور جو ان کے مناسب بات ہوتی ان کو بتا دیتے اور ان کو یہ فرما دیتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہے وہ ان فائدہ مند اور ضروری باتوں کو غائب لوگوں تک بھی پہنچا دے۔ اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو لوگ کسی عذر، پردہ، دوری یا شرم یا رعب کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورتیں نہیں ظاہر کر سکتے، تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ اسی لیے کہ جو آدمی بادشاہ تک کسی ایسے آدمی کی ضرورت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا، تو اللہ قیامت کے دن اس آدمی کے قدموں کو جمائے رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ضروری اور فائدہ مند باتوں کا ذکر ہوتا تھا، اور ایسے ہی معاملوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے تھے۔ اس کے علاوہ لائنی اور بیکار باتیں سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین حضور کی خدمت میں دینی معاملوں کے طلبگار بن کر حاضر ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ چکھ کر ہی واپس جاتے تھے۔ چکھنے سے مراد کسی دینی باتوں کا حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کا کھانا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لیے مشال اور رہنما بن کر نکلتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کے بارے میں معلوم کیا کہ آپ باہر تشریف لا کر کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضروری باتوں کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہیں فرماتے تھے۔ آنے والوں کا دل رکھتے، ان کو اپنے سے قریب کرتے، انہیں دور نہیں کرتے، یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طریقہ اختیار نہ فرماتے جس سے ان کو حاضری میں وحشت ہونے لگے، یا ایسی باتیں نہ کرتے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے، اور ہر قوم کے بڑے لوگوں کی عزت فرماتے اور اس کو خود اپنی اور سے بھی اسی قوم پر متولی سردار مقرر فرما دیتے۔ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے یا نقصان دہ باتوں سے بچنے کی تاکید فرماتے، یا لوگوں کو دوسروں سے احتیاط رکھنے کی تاکید فرماتے، اور خود اپنی بھی لوگوں کو تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے، لیکن باوجود خود احتیاط رکھنے اور احتیاط کی تاکید کے کسی سے اپنا اچھا اخلاق نہیں ہٹاتے اور اپنے صحابہ کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کے حالات، آپ کے معاملوں کی جانچ پڑتال کرتے، ان کو سدھارتے، اچھی بات کی تعریف فرما کر اس کو طاقت پہنچاتے اور بری بات کی برائی بتا کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتے اور روک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں بیچ کا راستہ اپناتے، بات پکی اور صحیح فرماتے، نہ اس طرح کی کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ لوگوں کو سدھارنے میں غفلت نہ فرماتے کہ کہیں وہ دین سے غافل ہو جائے یا حق سے ہٹ جائے۔ ہر کام کے لیے آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا۔ حق بات میں نہ کمی کوتاہی فرماتے تھے، نہ حد سے آگے بڑھتے تھے۔ آپ کی خدمت میں آنے والے انسانوں کے لیے بہترین لوگ ہوتے تھے۔ آپ کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جو ہر ایک کا بھلا چاہنے والا ہو، اور آپ کے نزدیک بڑے رتبے والا وہی ہوتا تھا جو انسانوں کے دکھ میں کام آئے اور ان کی مدد میں زیادہ حصہ لے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا تھا، اور آپ اپنے لیے کوئی جگہ خاص نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی جگہ خاص کرنے سے منع فرماتے تھے، اور جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہی تشریف رکھتے، اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ خالی مل جایا کرے بیٹھ جایا کرو۔ آپ مجلس میں حاضر لوگوں میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے، یعنی خوش دلی کے ساتھ، اور بات چیت میں جتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا فرماتے۔ آپ کے پاس کا ہر بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب سے زیادہ اکرام و عزت فرما رہے ہیں۔ جو آپ کے پاس کسی کام سے بیٹھتا یا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ اس کے ساتھ رہتے یہاں تک کہ وہ خود ہی چلا جائے۔ جو آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اس کو وہ چیز دے دیتے، یا اگر نہیں ہوتی تو نرمی سے جواب فرماتے۔ آپ کا اچھا اخلاق تمام لوگوں کے لیے عام تھا۔ آپ تمام لوگوں سے شفقت میں باپ جیسا معاملہ فرماتے، اور حق بات میں تمام لوگ آپ کے نزدیک آپ کے برابر تھے۔ آپ کی مجلس میں حلم و حیا، صبر و امانت پائی جاتی تھی، اور یہی خوبیاں اس مجلس سے سیکھی بھی جا سکتی تھی۔ آپ کی مجلس میں نہ شور اور نہ ہنگامہ ہوتا تھا، اور نہ کسی کی بے عزتی اور بے آبروئی کی جاتی تھی۔ آپ کی مجلس میں ایک تو کوئی غلط کام کرتا نہیں تھا، سب چوکنے ہو کر بیٹھتے تھے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اس کا آگے ذکر نہیں ہوتا تھا۔ آپس میں سب برابر سمجھے جاتے تھے، حسب و نسب کی بڑھائی نہیں سمجھتے تھے، البتہ ایک دوسرے پر بڑھائی تقویٰ کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ ہر آدمی دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا، سبھی بڑوں کا احترام کرتے تھے اور چھوٹوں سے محبت کرتے تھے، ضرورت مند کو ترجیح دیتے تھے اور اجنبی مسافر آدمی کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مجلس والوں کے ساتھ کا معاملہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے پیش آتے تھے، یعنی چمکتے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی اور چہرہ کھلا رہتا تھا۔ آپ بڑے نرم مزاج تھے، یعنی کسی بات میں لوگوں کو آپ کا ساتھ لینے کی ضرورت ہوتی تو آسانی سے اس کا ساتھ دے دیا کرتے تھے۔ آپ نہ کڑوی بات بولتے تھے، نہ آپ کا دل کڑا تھا، اور نہ آپ چلا کر بولتے تھے، نہ گندی بات کرتے تھے اور نہ برے لفظوں کا استعمال کرتے تھے، نہ عیب نکالتے تھے اور نہ مذاق کرتے تھے۔ آپ ناپسند باتوں سے غفلت برت جاتے، گویا کہ سنی ہی نہیں۔ دوسرے کی کوئی امید اگر آپ کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہیں کرتے تھے، نہ اس کو محروم فرماتے، بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیتے یا دل رکھنے کی بات فرما دیتے۔ آپ نے اپنے آپ کو 3 باتوں سے بالکل الگ کر رکھا تھا: جھگڑے سے، زیادہ باتیں کرنے سے، اور بیکار اور بے مطلب کی باتوں سے۔ اور 3 باتوں سے بھی لوگوں کو بچا رکھا تھا، نہ کسی کی غیبت کرتے، نہ کسی کو شرم دلاتے، اور نہ کسی کے عیب نکالتے تھے۔ آپ صرف وہی باتیں کرتے تھے جو اجر و ثواب کی وجہ بنے۔ جب آپ باتیں کرتے تو مجلس میں حاضر لوگ اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہو، کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی کہ پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے۔ جب آپ چپ ہو جاتے تب وہ لوگ کلام کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے درمیان میں کوئی بھی آدمی نہیں بولتا تھا۔ جو کچھ کہنا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ آپ کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں تھے، جس بات میں سب ہنستے آپ بھی اسی بات پر مسکراتے، اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ تعجب میں شریک رہتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہے، بلکہ مجلس میں موجود لوگوں کے شریک حال رہتے تھے۔ انجان مسافر آدمی کی کڑی باتوں پر اور بدتمیزی کے سوال پر صبر فرماتے۔ چونکہ انجان مسافر لوگ ہر قسم کے سوال کر لیتے تھے، اس وجہ سے کچھ صحابہ ایسے اجنبی مسافروں کو آپ کی مجلس میں لے جاتے تھے تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالوں سے خود بھی فائدہ اٹھائے، اور ایسی باتیں جن کو ادب کی وجہ سے یہ لوگ نہیں پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائے۔ آپ یہ بھی تاکید فرماتے تھے
کہ جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو تو اس کی مدد کیا کرو۔ اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ اس کو گوارا نہ فرماتے، البتہ اگر آپ کے کسی احسان کے بدلے میں شکریہ کے طور پر کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ چپ رہتے کہ احسان کا شکر اس پر ضروری تھا، اسی لیے مانو وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ کسی کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، البتہ اگر کوئی حد سے آگے بڑھنے لگتا تو اس کو روک دیتے تھے یا مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خود رک جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ 4 موقعوں پر خاموشی اپناتے تھے: برداشت کرتے وقت، بیدار مغزی کے وقت، اندازہ لگاتے وقت اور کسی چیز کے بارے میں فکر کرتے وقت۔ آپ 2 باتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں اور بات سننے میں برابری کا معاملہ ہو۔ آپ باقی رہنے والی آخرت اور فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ اللہ نے آپ کو حلم اور صبر دونوں خوبیاں دی تھی، چنانچہ آپ کو کسی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپ سے باہر ہو جائے۔ اللہ نے آپ کو 4 چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی: ایک بھلی بات کو اپنانے میں، دوسرے ان باتوں کا اہتمام کرنے میں جن سے امت کا دنیاوی اور آخرت میں فائدہ ہو۔ اس روایت میں 4 چیزوں میں سے صرف 2 کا ذکر ہے، اور کنز العمال کی روایت میں آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو 4 چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی: ایک نیک بات کو اپنانے میں تاکہ اس نیک بات میں لوگ آپ کی اتباع کرے، دوسرے بری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائے، تیسرے اپنے امت کی بھلائی چاہنے والے کاموں کے بارے میں خوب فکر مند رہتے تھے، چوتھے امت کے لیے ان باتوں کا اہتمام کرنا جس سے ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے بارے میں کچھ حدیثیں۔ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں تک آئے ہیں تو آپ کو یہ حدیث بھی پسند آئی ہو۔ انشاءاللہ میں ایسی ہی بہترین ویڈیوز آپ کی خدمت میں لاتا رہوں گا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دے، اور اس حدیثوں میں آپ کو سب سے اچھی حدیث کون سی لگی یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور اگلی ویڈیو کے آنے کا انتظار کرے۔ السلام علیکم۔